تمام بزرگوں اور دوستوں، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ کے پاک گھر میں ہم اور آپ کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پروردگار سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب کوئی دینی مجلس ہوتی ہے اور خصوصی طور پر جب لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تو اس وقت لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دے دیا اور ہمارے دل کے اندر آ کے وہ پتھر کی طرح جم گیا، نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کی بات اگر کرو گے تو ایمان بڑھے گا، اللہ کا ذکر کرو گے تو ایمان بڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو ایمان بڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھو گے تو ایمان بڑھے گا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کی چھوٹ جائے گی تو ہمارا ایمان گھٹتا چلا جائے گا۔ اگر ایک درخت ہرا بھرا ہے اور اگر اس درخت کے اوپر اگر ہم اور آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ وہ درخت سوکھتا چلا جائے گا، اس کے پھل صحیح نہیں آئیں گے، اس کے پتیاں مرجھا جائیں گی، اور پھر ان کے شاخیں، ان کے ٹہنیاں اور سارے کے سارا پورا کے پورا وہ درخت کیا ہے، وہ سوکھ جائے گا۔ جب درخت سوکھ جائے گا تو ایک ہی کام ہوتا ہے، اس کو کاٹو اور جلاؤ، دوسرا اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اسی طرح ہم اور آپ اگر ایمان کی بات کو کریں گے تو ایمان کے لیے پانی ہے، اعمال کریں گے تو ایمان کے لیے پانی ہے، اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو ایمان کو پانی ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر درود پڑھیں گے تو ایمان کو پانی ملے گا، ہم اللہ کی تسبیح کریں گے تو ایمان کو پانی ملے گا، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ایمان کا پانی ملے گا، نیک کام کرو گے ایمان کا پانی ملے گا، برائیوں سے رک جاؤ گے ایمان کو پانی ملے گا، صدقہ خیرات کرو گے ایمان کا پانی ملے گا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہمارے اور آپ کی چھوٹ جائے گی، ہمارا اور آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور جب ایمان ختم ہو جائے گا تو اس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ جنت میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ایمان کا ہے۔ اللہ کے یہاں صورت نہیں دیکھے گا، اللہ کے یہاں قبیلہ نہیں دیکھے گا، اللہ کے یہاں خاندان نہیں دیکھے گا، اللہ کے یہاں اعمال دیکھے گا۔ اگر قبیلے اور خاندان اور پیسے کے مالداری اور بنگلے اور کیا کہیں محلات اور طرح طرح کی چیزوں کے اوپر اگر اللہ فیصلہ کرتا تو جنت کیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے گلی کے اندر چلتا تھا، ان کی آواز جنت کے اندر سنائی تھی۔ غریب آدمی ہے، حبشہ کے رہنے والا ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت ابو لہب کہتے ہیں آگ کو، اتنا ابو لہب خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو نام لے لیتے تھے، بلکہ اس کا نام ہی لہب پڑ گیا، خوبصورتی کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ لیکن دوستو، جب اس کے پاس ایمان نہیں ہے،
اس کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ ایمان سے محروم رہ گیا، وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے والا کہاں کا ہے؟ حبشہ کا رہنے والا ہے۔ ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ کے رسول جب جنت کے اندر گیا تو جنت کے اندر چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ پوچھا یہ میرے آگے آگے جنت کے اندر کون چل رہا ہے؟ فرمایا یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آہٹ۔ تو ایمان ایک ایسی دولت ہے جو ان لوگوں کو، انسان کو اگر ایمان مل جائے گا تو ساری چیزیں مل گئی، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ آج ہم اور آپ ایمان کا فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اور آپ ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ اگر ہم اور آپ ایمان کی فکر کرتے تو ایمان کے حلقے لگاتے، ایمان کے حلقے کے اندر بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، زیادہ تر مسجدوں کے اندر رہتے۔ فرمایا کہ جب دیکھو کہ لوگوں کو مسجد سے زیادہ جس کا تعلق ہے، مسجد سے آنا جانا ہے، یہ نہیں کہ سب سے بعد میں آیا اور نماز پڑھا اور سب سے پہلے بھاگ گیا، ایسے نہیں۔ فرمایا کہ جو لوگوں کو دیکھو کہ مسجد میں رہتا ہے، کوئی کام کے لیے باہر گیا اور وہ کام کر کے پھر فوراً مسجد کے اندر آ جاتا ہے، جس کا دل مسجد کے اندر مطمئن لگتا ہے، جس آدمی کو مسجد کے اندر دل لگتا ہے، اسے ایماندار ہونے کی گواہی دے۔ آج ہمارے اندر ہے، ہر ایک آدمی اپنے سینوں کے اندر ہاتھ رکھ کر ٹٹولے۔ عزیز دوستو، کئی آدمی کو میں دیکھتا ہوں جب خطبہ شروع ہوتا ہے، خطبہ دے رہا ہوتا ہوں جمعے کے اندر، وہ آتا ہے اور سب سے پہلے بھاگتا ہے، بتاؤ یہ جمعے کی نماز ہے؟ اور سب سے بڑا مسلمان ہم، جنت کی چابی لگتا ہے ہمارے باپ دادے کے پاس ہے۔ عزیز دوستو، ایسے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ایمان ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ لوگوں کو فکر کرنی چاہیے وہ ایمان کی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو ایمان کے ساتھ، اپنے کانوں کو حفاظت کرو ایمان کے ساتھ، اپنے زبان کو غلط بولنے سے روکو، تبھی ایمان بڑھے گا۔ غلط دیکھنے سے آنکھوں کو روکو، تبھی ایمان بڑھے گا۔ نیکی کے راستے کی طرف چلو، تبھی ایمان بڑھے گا۔ مسجدوں میں وقت دو، تبھی ایمان بڑھے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، تبھی ایمان بڑھے گا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، تبھی ایمان بیٹھے گا۔ جو ایمان کی بات کرتا ہے اس سے محبت کرو، اس کے پاس بیٹھو، جبھی ایمان بڑھے گا۔ اگر ہم اور آپ چوراہے میں بیٹھے رہیں گے، ہم اور آپ گلیوں میں بیٹھے رہیں گے، ہم اور رات دن فیس بک میں لگے رہیں گے، ہم اور رات دن موبائلوں کے اندر لگے رہیں گے، یاد رکھیے گا اگر موبائلوں سے دوست بزرگوں غلط چیزوں سے نہیں بچو گے، ایمان ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ انسان جب کوئی زنا کرتا ہے، کوئی جب انسان چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان چوری کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، یہاں تک کتابوں کے اندر آیا ہے جب جھوٹ بولتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ فرماتا ہے او کمینے، او جھوٹ بولنے والوں، ایمان کہتا ہے او شراب پینے والوں، او جوا کھیلنے والوں، اے زنا کرنے والوں، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تم اتنا گندے کام کے اندر مبتلا ہو۔ یہ ایمان ایسے خوبصورت نور ہے کہ زنا کرتے ہوئے ایمان اس کے اندر نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی خدا نہ کرے اگر زنا کرتے کرتے موت آ گئی، ایمان کی دولت سے ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے، شراب کے اندر مبتلا ہے، یاد رکھیے گا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی وقت موت آئے تو جہنم کا راستہ ملے گا۔ جب کوئی چوری کرتا ہے اور اسی چوری کے اندر پکڑا گئے اور اسی چور کے اندر اگر چور مبتلا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حرام کھائے ہوئے ہیں اگر ہماری اور آپ کی موت آ گئی ہے،
ایمان نکل گیا ہے میرے دوستو، یاد رکھیے گا یہ سب چیزوں سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان گھٹ جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کا فکر کرو اور ایمان یہی بڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ کے رسول کی ذات پر تذکیہ کے درود پاک پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، نفل پڑھو، مسجدوں سے تعلق رکھو، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے ایمان۔ آج ہمیں اور آپ کو ایمان کی فکر نہیں ہے، اور اسی طرح ہماری اور آپ کو آج اپنی باڈی پر فکر لگتا ہے کہ باڈی کیسے فٹ رہے، اور اصل چیز جو ہے وہ روح ہے۔ روح کو ہمیں اور آپ کو روح کی سکون کب ملتا ہے؟ یہی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کرو گے تب۔ یاد رکھیے گا یہ باڈی کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت ایسے آدمی دیکھتے ہیں کہ مر جاتا ہے، بوٹی ہو جاتا ہے، اس کے باڈی کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں جب وہ جائے گا تو اللہ اس کو پھر ہماری اور آپ کی عمر 40 سال، کوئی 45 سال، کوئی 10 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کے بیٹا ہے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ کہاں تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ ہم جب کچھ بھی نہیں تھے اللہ ہمیں وجود میں لے آیا، ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ کے پاس ہمارا روح رہے گا، اس سے ہمارے باڈی پھر تیار ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کے روح کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کی ہماری اور آپ کی فکر نہیں۔ ہم اور آپ حالات میں ایسے پڑ گئے ہیں، ہمیں اور آپ کو جو چیز سامنے سے نظر آتی ہے اسی پر فکر لگے ہوئے۔ آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھول گئے۔ آج ہمارے اور آپ کے تعلق مساجد سے کٹ گیا ہے۔ آج ہم اور آپ غلط رسومات میں پھنس گئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے یہاں جانا ہے، موت آنی ہے۔ کبھی کبھی اپنے پیچھے بھی مڑ کے دیکھا کرو، 2 سال 4 سال پیچھے جائیے۔ اس مسجد کے اندر ہمارے محلے کا بہت ایسے آدمی تھے جو اسی طرح شب برات میں، شب قدر میں، جمعہ میں کبھی کبھی وہ بھی لوگ آتے۔ آج کہاں چلا گیا؟ محلے پر نظر ڈالو، اپنے قبیلے میں نظر ڈالو، اپنے علاقے میں نظر ڈالو، کچھ کبھی کبھی پیچھے کے چیز بھی سوچا کرو میرے دوستو کہ کہاں چلا گیا، میرا باپ کہاں چلا گیا، میرا بھائی کہاں چلا گیا، ہمارے فلاں آدمی قبیلے کے تھے وہ کہاں چلا گیا۔ کسی کو نہیں معلوم، کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے وہ کہاں ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے قبر کے اندر۔ ایک دن ہمارا اور آپ کا وقت آ جائے گا۔ یہ شب برات بہت مقدس والی رات ہے عبادت کرنے کے لیے۔ صرف ہم اور آپ اگر یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے اور بیان سن لیں گے پھر گھر چلے جائیں گے تو پھر کہاں ہماری اور آپ کی عبادت ہوگی؟ ہاں، دین کی بات کہنا اور سننا عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ جو ایک سال کے اندر گناہ کر لیے ہیں، آج ہمارے گناہ کی اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوگا۔ ہو سکے کہ آج ہم اور آپ صدق دل سے توبہ کر لیں، ہم اور آپ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ہمارے نام اعمال جب جائے تو اللہ کے یہاں توبہ کا جائے۔